أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ درس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان میں سے آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس کے متعلق ایک واقعہ تھا جس کا ذکر کیا، جس میں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق کے جو لوگ تھے ان کی طرف بھیجا، اور ایمان لانے کے بعد وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، ان کی طرف بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے جو سردار تھے حارث بن ضرار، انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر اب واجب کیا ہے، کیا اہم چیزیں ہیں جو ہم لوگ ابھی کر سکتے ہیں، چلیں اسلام ہے آگے تو ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے، ابھی کیا کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو اس میں سے کہا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں اب ہم زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں وہ دیتے ہیں آپ کو. انہوں نے جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجایا. ولید بن عقبہ جو تھے ان کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کچھ ڈر گئے چونکہ استقبال کے لیے حارث بن ضرار جو تھے وہ استقبال کے لیے نکلے تھے ایک گروہ کی شکل میں، اور ولید بن عقبہ جو تھے وہ سمجھے کہ جی یہ شاید میرے اوپر ہم حملہ کرنے نکلے ہیں، ہمیں شاید قتل کرنے نکلے ہیں. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ارادو قتلی، کہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ارادو قتلہ کا، کیا آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو اس طرح کی بات انہوں نے کر دی. تو اس پہ جو ہے یہ والی آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک گروہ بھیجا کہ جا کے دیکھ کر آؤ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے. تو اس میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی خبر آپ کو ملے تو فتبینوا، تو اس کی تحقیق کروا لیں، آپ لوگ اس کی تحقیق کروا لیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. اس لیے آگے آیت میں فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی اس لا علمی کی وجہ سے جس خبر کے متعلق جو خبر آپ کو پہنچی آپ نے تحقیق نہیں کروائی،
اس کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان نہ پہنچے. تصیبو کا مطلب پہنچنا. کیا پہنچنا؟ نقصان. یعنی آپ سے کچھ پہنچے نہ نقصان ان لوگوں کو. قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو آپ لوگوں کو ندامت ہو. ویسے بھی مسلمانوں کی اس وقت ضرورت تھی، اس وقت کمی تھی مسلمانوں کی، اور اسی کے اندر منافقین کا جو گروہ تھا، یہ ایک گروہ تھا، یہ سبحان اللہ مسلمانوں کے درمیان جو تھے پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے. اور بار بار اگلی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی اس کے متعلق کچھ واقعات اور اس کا سبب نزول بھی کچھ اسی طرح کا ہے. تو یہ لوگ پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ ٹوٹیں، آپس میں ختم ہوں، چونکہ مکہ میں کفار مکہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ادھر ہی ابھی ختم ہو جائیں، یہاں پر جتنے ہیں. اور یہ ان کے ذہن میں یہ بات پہلے بھی یہ بات تھی ہی نہیں کہ لوگ اتنے قوی ہو جائیں گے، یہ لوگ ان کی اتنی جو ہے قوت ہوگی اور یہ ایک دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، وہاں پہ ان کے جو ہے وہ ان کے متبعین ہوں گے اور ان کے فالوورز بن جائیں گے اور ان پر ایمان لایا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا جائے گا. اس چیز کا ان کو اندازہ نہیں تھا. وہ تو سمجھتے تھے کہ اچھا یہ لوگ تو تھوڑے سے ہیں، ان کو تو ہم ادھر ہی ختم کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دعا بھی کی کہ اے اللہ، تیرے نزدیک یہ جو جتنے لوگ ہیں تیرا نام لینے والے، تیری عبادت کرنے والے، بس یہی ہیں یا اللہ. ان کو تو ختم کر دے گا تو تیرا نام نہیں لیا جائے گا اس زمین پر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس وقت بھی کم تھے لوگ بہت بدر کے مقام پر بھی. اس کے بعد پھر جو قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی نصیب فرمائی، سب کو اس چیز کا علم ہے کہ کیسی کامیابی تھی. اس کامیابی کے بعد جیسے وہ لوگ بڑھنا شروع ہوئے، اور اس لیے پھر منافقین کا ایک دور تھا، منافقین کا ایک اپنا آپ کہہ لیجئے کہ ایک ان کا ہدف تھا، ٹارگٹ تھا کہ اب ہم نے توڑنا ہے ان کو. مکہ والوں سے تو کچھ ہوا نہیں، یہ وہاں سے ہجرت کر کے بھی آ گئے، اب ہم لوگوں نے ان کو ختم کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی چالیں تھیں. اور پھر بہت جو تھا نا ایک معاملہ کچھ قبیلوں کا، بنی نذیر اور بنی قینقاع اور کیا نام ہے، تین قبیلے تھے جو یہودیوں کے قبیلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی انہوں نے تکلیف دی، بہت اذیت پہنچائی انہوں نے. بنی نذیر تو خاص طور پہ یہ لوگ تھے خیبر میں. خیبر کا مقام آج بھی 280 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہ سفر اگر آپ کرنا شروع کریں لگ بھگ 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 2 سے 2.5 یا 3 گھنٹے آرام سے لگ جاتے ہیں اس سفر کو کرنے میں. اور وہ سفر انسان جب شروع کرے تو پتہ چلتا ہے کتنا تھکاوٹ والا سفر ہے. اور یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ سبحان اللہ کس طرح یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنے لمبے فاصلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تھے چالیں چلتے تھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ کر دو، اب یہ کر دو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون قتل کرنے کا بھی جو ہے انہوں نے معاہدہ توڑا. انہوں نے بنو قینقاع کے جو لوگ تھے انہوں نے معاہدہ توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، چاہا ان کو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں. تو یہ سازشیں تھیں جن کا حل اس صورت کے اندر، اس صورت کی ان آیات کے اندر اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں. ظاہری طور پر تو جو ہمیں مفہوم سمجھ آتا ہے آیات کا وہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ آپ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، احترام کریں، اور کچھ اخلاقی باتیں آپ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں. کچھ اخلاقیات ہیں اور کچھ ایٹیکیٹس ہیں جس کا تعلق اسلامی معاشرے کے ساتھ ہے کہ اسلامی معاشرہ کامیاب کس طرح بنے گا اور اس کی بیس کس پہ ہونی چاہیے، وہ کس پہ کھڑا ہو اسلامی معاشرہ. وہ ظاہری تو یہ ہے. اس کے بعد جو اس کے اندر داخل ہو کر جو فوائد ملتے ہیں نا، وہ یہ چیزیں ہیں جو اس طرح کے معاملات اور پریشانیاں مسلمانوں کو پیش آ رہی تھیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس صورت کے اندر، ان آیات کے اندر بیان کر رہے تھے، ان کی وضاحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ. بس وہ یہ بات ہے کہ سمجھنے کی ضرورت تھی اور مسلمان ان کو پھر سمجھ رہے تھے. اگلی آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ، بے شک تم لوگوں میں، رسول اللہ، کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر یطیعکم، اطاع سے ہے یہ، یطیعکم وہ پیروی کرے. یعنی کون پیروی کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات مانے تم لوگوں کی. یطیعکم، تم لوگوں کی بات مانے. فی کثیر من الامر، بہت سارے معاملات کے اندر. لعنتم،
आनता का मतलब होता है परेशानी मुसीबत, लअनितुम तो तुम लोग मुसीबत में और परेशानी में पड़ जाओ। अगर अगर तुम लोगों की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में आपकी बात मानना शुरू कर दें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप लोग तो परेशानी में पड़ जाएं, मुश्किलात के अंदर आप लोग पड़ जाएं। और यही वो बात है, आप कह लीजिए कि तमहीद के बाद जो इधर इंजाकुम फासिकुन, फासिक अगर आप लोगों के पास आए तो खबर की तहकीक कर लें। उस तमहीद के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये बताया, या मुसलमानों को ये चीज सिखला रहे हैं कि ए मुसलमानों, अगर आप लोगों की, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे, जो वो बनी मुस्तलिक का मामला था, वलीद बिन उकबा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो एक खबर लेकर आए, उसके बारे में कुछ मुसलमान चाहते थे कि फैलन उन पर चढ़ाई कर दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाद में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। एक अक्लमंद शख्स थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा था कि अच्छा ये देख लेगा मामलात को, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि बस चढ़ाई कर दे जाएं। और जो वो लोग, यानी उन लोगों ने हिम्मत कैसे की, जसारत कैसे हुई उन लोगों की कि वो ये कहें कि हम ईमान लाते हैं, और जब आपका पैगंबर वहां पर जाए, आपका रसूल जाए उनके सदकात और ज़कात को लेने, जो उन्होंने खुद कहा कि हमारे जमा हो गए हैं, तो आप अपने बंदे को भेजें, हम देंगे, तो वो लोग अब कत्ल करना चाहते हैं। ये हिम्मत कैसे की उन्होंने? तो कुछ लोगों के जहन में था कि नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो सवाल का कोई सवाल या किसी तहकीक का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई दरवाजा ही नहीं है, बस उन पे चढ़ाई की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा। हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में आता है कि उन्होंने एक मसाफत पे रुक कर एक बंदे को भेजा कि अच्छा जाओ, जाके देख के आओ बनी मुस्तलिक के लोग कैसे हैं। तो उसने वापस आके बताया कि वो लोग तो बड़ी सख्ती से इस्लाम पर चल रहे हैं, और उन्होंने बड़ी सख्ती से दीन के जो उमूर हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा उसको पकड़ा हुआ है, उस पर चल रहे हैं। तो ये उसकी तरफ इशारा है, लौ युतीउकुम फी कसीर मिनल अमरी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों के बहुत सारे मामलात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात मानना शुरू कर दें, लअनितुम तो तुम लोग तो परेशानी में पड़ जाओ। और इसमें एक और दर्स भी है कि देखो, अगर तुम लोगों की राय की मुखालफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें तो इस चीज में बुरा ना मानो, क्योंकि जो हिकमत, जो फहम फिरासत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है वो तुम लोगों के पास नहीं है। ये भी एक दर्स था, यानी आप लोगों, ये अहमियत वाली बात है एक्चुअली। जो तरतीब है ना जुमले की आयत के अंदर, अन्न फीकुम रसूल अल्लाह, असल में अरबी के लिहाज से इस जुमले की तरतीब ऐसे होनी चाहिए, अन्न रसूल अल्लाह फीकुम, रसूलुल्लाह जो है वो पहले आना चाहिए और फीकुम बाद में आना चाहिए। लेकिन यहां पर ये एक अरबी का उसलूब है, तरीका कलाम है अदब के अंदर, अरबी अदब के अंदर एक तरीका कलाम है, और एक बात को अहमियत देनी हो ना तो तकदीम और ताखीर करते हैं अल्फाज की। तो यहां पर अहमियत देने के लिए कि अन्ना फीकुम, तुम्हारे अंदर कौन है? रसूल अल्लाह, तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह है, यानी अहमियत जानो इस चीज की। तुम लोगों पर एक मसूलियत है, तुम लोगों पर एक भार है कि अल्लाह के रसूल तुम लोगों के अंदर है। तुम लोग बात करते हुए सोच और समझ के बात करो। क्यों सोच समझ के बात करनी है? वही बात है फीकुम रसूल अल्लाह, कि तुम लोगों के अंदर अल्लाह के रसूल मौजूद है। तो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ ना करे। लौ युतीउकुम फी कसीर मिनल अमरि लअनितुम, अगर आपकी बातें मानना शुरू करें तो क्या हो, गुमराह हो जाए, या मुसीबत में, तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओ, यानी उसका खमियाजा जो है वो मुसलमानों को ही भुगतना पड़ेगा। ये बता दिया आप अल्लाह ताला ने कि मुसीबत में तुम लोग ही पड़ोगे, और फिर तुम लोग वापस उसी के पास जाओगे जिसका जिक्र पहले हो रहा है, रसूल अल्लाह, कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मामलात जरा ठीक कर दे। तो बुरा ना माने, क्योंकि कुछ लोग थे कि अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात क्यों नहीं सुन रहे हमारी, ये तो कुफर का मामला हो रहा है, तो बात क्यों नहीं सुनी जा रही है हमारी, और उन लोगों ने तो बगावत की है, तो हमारी बात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अपने अंदाज से मामलात को चलाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया उस अंदाज से, और उसका नतीजा देखें कि पता चला कि अच्छा जी बनी मुस्तलिक के जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। और एक और बात जहन में रखें, हारिस बिन ज़िरार जो थे ना, जो सरदार थे बनी मुस्तलिक के, हारिस बिन ज़िरार ये वालिद थे हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के, जुवैरिया बिन्त हारिस, जो कि उम्मुल मुमिनीन थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के ये वालिद थे हारिस बिन ज़िरार।
تو یہ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ اچھا یہ لوگ تو مسلمان ہیں، اور وہ چیز برقرار رہی، اور اسی چیز کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے یہودی کہ بھئی یہ ختم ہو، پھوٹ پڑے آپس میں لڑیں، ہماری مغزماری ختم ہو ان کے ساتھ، ہماری بلا سے یہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کر لیں۔ اور یہی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس کی اصلاح کر رہے تھے۔ اوس اور خزرج کے اندر بڑی معروف تھا یہ معاملہ، آپس میں لڑتے پڑتے رہتے تھے یہ لوگ کہ جی میرا فلانے قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ تحالف ہو گیا ہے، اور میرا فلانے قبیلے کے ساتھ جو ہے اتحاد ہو گیا ہے، فلانا قبیلہ میرے ساتھ ہے، فلانا میرے ساتھ ہے، 2-3 قبیلے ان کے ساتھ، 2-3 قبیلے اوس نے ملا لیا اپنے ساتھ، اور 2-3 قبیلے خزرج نے ملا لیا، اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہی ایک طرح سے وہ بیس بنا رہے تھے کہ بھئی آپس میں لڑاؤ، یہ اب لڑتے کیوں نہیں آپس میں، کیا مسئلہ ہو گیا ہے ان لوگوں کو۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی نے حبب الیکم الایمان، حبب محبوب بنایا یا محبت ڈالی تم لوگوں کے دلوں میں ایمان کی، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور اس کو زینت بخشتی تمہارے دلوں کے اندر اس ایمان کو۔ یہ بات پھر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو یعنی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے زیادہ مخالفت اس وجہ سے نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور فضل اللہ تعالیٰ کا تم لوگوں پر تھا، اور وہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان محبوب بنایا تھا تمہارے دلوں کے اندر۔ ایمان محبوب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قدر و قیمت تھی تم لوگوں کے دلوں میں، اس لیے زیادہ مخالفت نہیں کی۔ اگر مخالفت کرتے تو تم لوگوں کے اعمال جو تھے وہ سارے ضائع ہو جاتے، لیکن اس فضل کا اور اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا کہ یہ ایک نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ کی جو تم لوگوں پر تھی، اور وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنایا تھا۔ دیکھیں ایمان کا محبوب ہونا اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے سب سے عظیم نعمت ہے۔ ایمان جس کے دل کے اندر کمزور ہوگا یا جس کے دل میں ایمان کی محبت نہیں ہوگی نا، بھول جائیں کہ وہ دین کے لیے کچھ کرے گا یا دین کے معاملات پر وہ چل پائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میں دین کے معاملات پر چلوں، دین پر اس انداز سے چلوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے تھے، تو ایمان کی محبت مانگے، خلوص ایمان مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ نہیں ہوگا تو کوئی چیز آپ کے دل کے اندر ٹھہر نہیں پائے گی، کسی عمل پر آپ ٹھہر نہیں پائیں گے۔ تو ان کے بچ جانے کی اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات جو ایک سبب بیان کیا، حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان محبوب بنا دیا تھا ان کے دلوں میں، وزینہ فی قلوبکم، اور اس کو زینت بخشی تھی، وکرہ الیکم الکفر، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے دلوں کے اندر کریہ، ناپسندیدہ بنا دیا تم لوگوں کے لیے، الکفر والفسوق، اور فسق، والعصیان، اور گناہ۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق علماء کہتے ہیں کہ ہر معاملہ جس کے اندر آپ مخالفت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فسق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری مخالفت کرنا، سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے دلوں میں کریہ بنا دیا، اور اس چیز کو بھی طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی اور کفر و فسق کی کراہت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، یہ محبت ہمارے اندر، گناہ کی محبت اللہ تعالیٰ کبھی نہ بیٹھے۔ اس لیے ایک حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ ایک پیالے کی طرح ہے، اس کے اندر یا تو ایمان یا کفر ہے۔ گناہ اور فسق و فجور اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ایک دل کے اندر، یا تو ایمان ہوگا یا فسق و فجور ہوگا۔ تو فسق و فجور اور کفر کی کراہت دل کے اندر ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان متقاضی ہے اس چیز کا ہم سے، یہ طلبگار ہے ایمان ہم سے کہ اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو کفر اور فسق و فجور ہمارے دل کے اندر مکروہ ہو، ہمارے دل کے اندر اس کا بغض ہو اس کے لیے۔ اور یہ چیز کفر کے متعلق یا کفار کے متعلق، یہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر، وہ مسلمان جو کفار ملک کے اندر ہیں، کفار ممالک کے اندر ہیں، ان کے دلوں میں یہ بہت کمزور ہے، یہ چیز بہت کمزور ہے۔ اور اسی لیے عقیدت الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا جو عقیدہ ہے نا، اس کے اندر ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، اس کے اندر وہ نہیں، اس کو نہیں مختلف پاتے۔ وہ کہتے ہیں کس طرح کریں گے،
ان لوگوں کے اخلاق ہیں اور وہ یہ ہے اور اس طرح ہے اس طرح ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بخشی تو ایک چیز لے لی اللہ تعالیٰ نے ان سے، اور جو چیز لی وہ زیادہ بڑی چیز ہے اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. کیونکہ اخلاق کا بنا کسی ایمان کے کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا بھی اخلاق ہو، جتنا خیرات کرنے والا شخص ہو، بنا ایمان کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. حاتم طائی کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اس نے یہ اقرار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ورنہ شخص اچھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اس نے. تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان ہی پھر اخلاق سکھاتا ہے. اگر ایک انسان ایمان ہونے کے ساتھ اس کے اندر اخلاق کی کمی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ہی یہ سکھاتا ہے. نہیں، اسلام تو وہ سکھاتا ہے، وہ اس بندے کے اندر اس کی کمی ہے، وہ اس بندے کی غلطی ہے. اس غلطی کا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا، بلکہ اس غلطی کا تعلق اس شخص کے، اس فرد کے ساتھ ہوگا. وہ فرد غلط ہے، اسلام وہ نہیں سکھاتا. اولئک، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، یعنی یہی جن کا تذکرہ پیچھے ہوا کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان محبوب بنا دیا، اور کفر اور فسق و فجور کی جن کے دلوں کے اندر بغض اور کراہت اللہ تعالیٰ نے ڈالی. ہم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی. یہاں پر کون لوگ ہیں؟ یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ہیں صحابہ. بار بار اللہ تعالیٰ جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات کے بارے میں، یعنی ان آیات کے اینڈ پر واللہ غفور الرحیم، اور ان آیات کے یعنی جو ختم اختتام پر اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ ہیں، وہ لوگ یہ ہیں، وہ لوگ اس طرح کے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے ہیں. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، ان لوگوں نے سیکھا، ان لوگوں نے عمل کیا، ان لوگوں نے دیکھا. پھر ایسے لوگ آتے ہیں اسلامی معاشرے کے اندر، ایسے لوگ جنم لیتے ہیں جو صحابہ کرام پر بات کرتے ہیں، جو صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی عزتیں، صحابہ کرام کی جو عزت ہے اور جو صحابہ کرام کا احترام ہے وہ تو ایک حد تک ہے. اس کے بعد ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم بات کریں، یا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس طرح کے صحابہ کرام کے متعلق کچھ اس طرح کی جو ڈسکشنز ہیں اور اس طرح کے جو نقاش ہیں اس میں داخل ہوں. صحابہ کرام کے متعلق جب تک آپ کو علم نہیں ہے خاموش رہیں. اور وہی بات ہے، جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو انسان اپنے آپ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ علم ہمیں یہی سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو اس بیس پہ جس بیس پہ جو کچھ آپس میں ان کے اختلافات ہوئے، اس پہ بڑے بڑے علماء خاموش رہے. ہم کون ہوتے ہیں اس پر بات کرنے والے، یا ہم کون ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے والے؟ آپس کے ان کے اختلافات تھے، ان میں ان اختلافات میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی. ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ جو بہت معروف اختلاف ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں جو اختلاف ہے، اس میں پھر حضرت عائشہ کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے آپ؟ کیونکہ بہت یہ چیز معروف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی. ام المؤمنین تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے، زبان درازی کریں گے، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کدھر ڈالیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خود جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان کو کہاں پر لے کر جائیں گے؟ عمار رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہاں پر لے کے جائیں گے؟ طلحہ بن عبید اللہ ان کو کہاں پر لے کے جائیں گے؟ یہ سارے جلیل القدر صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی بشارتیں دی، مختلف اوقات میں دی، یا وہ 10 کو ایک ساتھ بھی بیان کیا. ان کو پھر کہاں پر لے کر جائیں گے جب اس طرح زبان درازی شروع کریں گے صحابہ کرام کے خلاف؟ صحابہ کرام کی فضیلت جانے. جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقے میں دے، وہ ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہوگا صحابہ کرام کے صدقے کے.
جو صحابہ کرام نے ایک مٹھی صدقہ دیا اس کے برابر بھی نہیں ہوگا وہ سونا، احد پہاڑ کے برابر کا سونا جو ہم لوگ صدقہ میں دیں گے، صحابہ کرام کی ایک مٹھی سونے کے صدقے کے برابر بھی نہیں ہوگا، اب وہ چاہے سونا ہو یا کچھ اور ہو۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک مٹھی کا سونا، ایک ہاتھ بھرا ہوا صدقہ وہ ہمارے احد پہاڑ کے صدقے سے بھی بڑا ہے۔ تو کس بات کی ہم صحابہ کرام پہ بات کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اولئک هم الراشدون، اور یہ مفسرین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات کہی کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اس سے مراد تمام صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام تھے اس سے مراد تمام کے تمام صحابہ ہیں، کوئی خاص عدد مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ ہیں کہ ایمان محبوب قرار دیا، کفر کو مکروہ کر دیا تم لوگوں کے دلوں کے اندر، اور اولئک هم الراشدون وہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں تو ہم پھر کس لیے بات کرتے ہیں صحابہ کرام پہ؟ ان کے اختلافات اپنی جگہ پر، ان پر سکوت اختیار کیا جائے، ان پر خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں نا ہم سے انصاف نہیں ہو پاتا، باتیں کچھ ایسی نکلتی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ان باتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور پھر ہم بلیم کرنا شروع کرتے ہیں کہ فلانے صحابی نے تو یہ کیا، فلانے نے تو یہ کیا، فلانے نے تو ایسی بات کہی فلانے کے بارے میں، فلانے نے ایسی بات کہی فلانے کے بارے میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نئی بات کریں گے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے ہم سے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں بات، کیونکہ مقصود یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ مقصود ہے۔ لیکن یہ مقصود نہیں ہے بالکل کہ ہم ان پر سوالات کریں، کیونکہ سوالات کیے تو پوچھے جا سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کہا تھا صحابی کے بارے میں، جب وہ صحابی تھے تو ان کے بارے میں یہ کیوں کہا تھا۔ نہیں کہیں گے تو سوال نہیں ہوگا کہ بھئی فلانے صحابی کے متعلق تم نے بات کیوں نہیں کی تھی۔ تو اس چیز کو آپ جو ہے بڑی جرت والا معاملہ نہ سمجھے، میں تو بڑا جری ہوں اور میں تو بہت جرت کر رہا ہوں کہ میں سب کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں۔ بڑے حکیم علماء گزرے ہیں، حکیم و فتین علماء گزرے ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ یہ تقاضا ہی نہیں ہے اسلام کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، وَإِن اور اگر طائفتانی دو گروہ من المؤمنین مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں، اختلاف ہو جائے اور آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو اصلاح کرو ان دونوں کے درمیان۔ اصلحوا فعل امر ہے، یہ اصلاح کرو یعنی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرو ان دونوں کے درمیان۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو برا نہیں کہا کہ وہ اختلاف کیوں کر رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے، طبیعت ہے انسان کی، یہ انسان اختلاف کرتا ہے اور اختلاف کرنے کے بعد آپس میں لڑ بھی لیتے ہیں کبھی۔ تو جو انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کے خلاف اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہے کہ بھئی یہ کیوں کیا، یہ تو بڑا غلط ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ دو گروہ، اچھا طائفہ جو ہے نا عربی لغت کے اندر طائفہ بہت ہی چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں، بڑے گروہ کو نہیں کہا جاتا، بڑی جماعت کو نہیں کہا جاتا۔ جیسے لفظ جماعت جو ہے نا یہ بہت زیادہ عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، طائفہ بہت چھوٹے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے کچھ لغویوں سے، اہل لغت کہتے ہیں کہ طائفہ ایک بندے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آیت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک یعنی دو بندے آپس میں لڑ پڑیں یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلی چیز اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے اصلاح کی طرف لے کر جانا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اچھا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے میں ٹھیک والوں کے ساتھ جڑ جاؤں۔ سب سے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں مومنین کے گروہ ہیں۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہی تھی کہ یہ میرا سید بیٹا یہ دو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا، اور وہ وہی اہل شام اور اہل عراق کا تھا جو آپس میں لڑائی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد جو اہل عراق تھے
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد حضرت حسن جو تھے وہ آئے، یعنی خلیفہ بنے حضرت علی کی جگہ پر، اور انہوں نے اصلاح کی، آپس میں انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنی کرسی سے یا اپنے منصب سے پیچھے ہٹ گئے. اس چیز کی بڑی عظمت ہے، اور اس چیز کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے ہوئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خلیفہ تھے، اس کے بعد میرا ہی یہ منصب ہے، لڑائی نہیں کی بلکہ پیچھے ہٹ گئے. یہی ہے وہ چیز، یعنی اصلاح کی طرف گئے. یہ نہیں کہا کہ جی اچھا میں، کیونکہ علماء نے یہ بات کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حق تھا. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں نا حق کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، تو ویسے علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں اپنے لحاظ سے دونوں گروہ ٹھیک تھے، لیکن حضرت علی کی جو رائے تھی وہ زیادہ یعنی حق کے اقرب تھی. وہ تو حضرت حسن جو تھے وہ لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ اصلاح کی طرف گئے. یہ تھی وہ تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے صحابہ کرام کو. اور یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. دیکھیں، اور یہ درس ہے ہمارے لیے، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کس طرح کریں، کیونکہ ہمارے اندر تو بھری ہوئی ہیں لڑائیاں، ہر جگہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں. اختلاف ہو جائے، جیسے ہی اختلاف ہوتا ہے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، علیحدگی اختیار کرنے کے بعد آپس میں لڑتے ہیں. یہ اس پہ تان و تشنیع کر رہا ہے، یہ اس پہ ایسی بات کر رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دیکھیں، آپس میں ان کے درمیان اختلاف ڈالا گیا. عبداللہ بن ابی جو تھا منافقوں کا سردار، اس نے اختلاف ڈالا انصار اور مہاجرین کے درمیان کہ دیکھو تم تو انصار ہو، یہ تو مہاجر ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں. ڈالا ان کے درمیان اختلاف آپ صلی اللہ لڑ پڑے. انسان کی نیچر ہے، یہ طبیعت ہے انسان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی ان دونوں کی، دونوں کے درمیان صلح کروا دی کہ تم دونوں مسلمان ہو، بھائی ہو، آپس میں اپنا بھائی چارہ یاد نہیں ہے جو میں نے کروایا ہے، جس کے لیے جانیں قربان کر رہے ہو تم لوگ. یعنی تم لوگوں نے اپنے مال متاع ہر چیز کو قربان کیا اس بھائی چارے کے لیے، وہ یاد نہیں ہے. یہ اس منافق کی بات سن رہے ہو، عبداللہ بن ابی جو ہے. اسی طرح شماس بن قیس جو تھا، اس نے یہودی تھا. یہ بھی دیکھیں، یہود کی ہمیشہ یہ چال رہی ہے، یہودیوں کی ہمیشہ یہ ان کا مقصد رہا ہے، اور آج بھی یہی مقصد ہے ان کا. یہ ہم بھولے نہ، وہ آج تک خیبر کو نہیں بھولے. وہ آج تک ان کے ذہن میں ہے غزوہ خیبر، کہ خیبر سے کس طرح نکالا تھا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ان کو نکالا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیات بیان کی ہیں سورۃ الحشر میں، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کے اپنے ہاتھوں سے وہ گھروں کو توڑ کے گئے اپنے. آج خیبر میں جائیں تو جا کے ان کھنڈرات کو دیکھیں، وہ کھنڈرات موجود ہیں آج بھی. ان کھنڈرات پہ ذرا نظر ڈالیں تو کھڑکیاں تک ٹوٹی ہوئی ہیں آج بھی. وہ ٹوٹے ہوئے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، اور وہ آیت کی تفسیر سامنے، وہ بالکل کھنڈرات جو ہے اس آیت کی تفسیر ہوتے ہیں. اگر وہ آیت آپ ذہن میں لے کے آئے، یخربون بیوتہم بایدیہم، یعنی جو لے سکتے تھے وہ لیا اور باقی توڑ پھوڑ کے گئے. اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، یعنی اور چالیں کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بھی ان کو نکال دیا. وہ بات آج تک نہیں بھولے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر تک پہنچیں، وہ خیبر تک ہم پہنچیں واپس. یہودی تھا یہ شماس بن قیس، چونکہ قدیم تھا، پرانا تھا، اس کو پتا تھا اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے. اس نے اسلام لانے کے بعد، اوس اور خزرج دو قبیلے جو تھے، ان کے اسلام لانے کے بعد اس نے ان کو لڑانے کی کوشش کی. اس نے ان کے درمیان، اس نے اپنا ایک یہودی شخص تھا اس کو بھیجا. اس نے کہا کہ اچھا جاؤ، وہ فلانی مجلس ہے، اس میں اوس اور خزرج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں ان کے درمیان نا جنگ بعاث ہے، اس کا ذکر کرو. جنگ بعاث جو تھی یہ اوس اور خزرج کے درمیان اسلام لانے سے پہلے کی جاہلیت کے زمانے کی ایک جنگ تھی. اور یہ جنگ کس بات کی تھی؟ یہ جنگ اس بات کی تھی کہ جو اوس ہیں وہ لوگ یہ کہتے، اوس جو تھے وہ اپنے ساتھ بنی نذیر اور بنی قینقاع جو تھے نا، ان دو قبیلوں کو ملا رہے تھے. یہ طاقتور قبیلے تھے، بنی نذیر اور بنی قینقاع مدینہ کے اندر طاقتور لوگ تھے.
تو اوس قبیلے کے جو لوگ تھے نا، یہ بنی نذیر اور بنی قینقاع کے دو قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے، اور خزرج جو تھے وہ کچھ اور اس طرف کے مشرکین قبیلے تھے جن کو اپنا حلیف بنا رہے تھے، اپنا اتحادی بنا رہے تھے۔ اور یہ اتحاد کیوں بن رہا تھا؟ یہ اتحاد مستقبل میں ایک جنگ ہونی تھی، اس کے لیے بن رہا تھا، مستقبل قریب کے اندر ایک جنگ ہونی تھی۔ اچھا، اب خزرج والوں کو پتا چلا کہ اوس جو ہے وہ حلیف بنا رہے ہیں بنی نذیر اور بنی قینقاع کو، تو اس بات پر لڑائی ہو گئی، یعنی اس بات پر، یعنی ایک جنگ سے پہلے ایک جنگ ہو گئی کہ اس جنگ کی تیاری کے لیے تم لوگ اس کو کیوں لے رہے ہو، ہم اس کے لیے بھی جنگ کریں گے۔ وہ جنگ تو ہوگی، لیکن یہ جنگ بھی اب ہوگی کہ اس جنگ کی تیاری کے لیے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو کیوں لے رہے ہو۔ لوگوں کو بھیجا، آپس میں قتل کر دیا لوگوں کو، اور وہ ایک جنگ چھڑ گئی آپس میں اوس اور خزرج کی۔ پہلے اوس کی جیت ہوئی، اور اس کے بعد دوسرا حصہ تھا جنگ کا، پہلے خزرج کی جیت ہوئی، اس کے بعد دوسرا حصہ تھا جنگ کا جس میں اوس کی جیت ہوئی۔ یعنی آپس میں وہ اشعار بولا کرتے تھے، اوس کے جو شعراء تھے وہ اشعار بولتے تھے، خزرج کے شعراء تھے وہ اشعار بولتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کی ہجا کرتے ہوئے، بےزتی کرتے ہوئے وہ اشعار بولا کرتے تھے۔ تو شماس بن قیس نے کہا کہ اچھا، جا کے اس جنگ کا تذکرہ کرو اور ان اشعار کا ذکر کرنا جو اوس پڑھتے تھے اور جو خزرج پڑھتے تھے۔ اور فعلاً یہ ہوا، آپس میں وہ لوگ ان کا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اختلاف ہو گیا۔ ان لوگوں کا، مسلمان تھے، اسلام کی حالت تھی، بیٹھے بیٹھے اختلاف ہو گیا ان لوگوں کا، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہتھیار بجنا شروع ہو گئے، یعنی انہوں نے ہتھیار پکڑنا شروع کر دیے اور ان کو نیام سے نکالنا شروع کر دیا۔ یعنی یہاں تک معاملات پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر ان کے درمیان گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بتلایا کہ بھول گئے ہو کہ میں تم لوگوں کے درمیان ہوں، یہ کس بات کی لڑائی کرتے ہو تم لوگ، کیوں لڑتے ہو؟ یہ وہ چیز ہے جو یہودی آج بھی چاہتے ہیں، اور آج بھی وہ پھوٹ ڈالتے ہیں۔ جہاں پر مسلمان آپس میں جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر آپ پروپیگنڈا دیکھیں، اور وہاں پر آپ تنقید دیکھیں کہ بھئی یہ کس بات کے مل رہے ہیں، فلانے نے تو تمہارے ملک کے بارے میں یہ کہا تھا، فلانے نے تو یہ کہا تھا، فلانے نے تو اس طرح کہا تھا، تم کیوں مل رہے ہو اس کے ساتھ؟ بھئی تمہارا کیا دخل ہے؟ اگر اختلافات مسلمان ختم کر کے آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو وہ ملنے دو، تمہارا کیا دخل ہے؟ دخل یہی ہے کہ اسلام قوت میں آئے گا۔ 1100 سے 1200 سال اسلام قوی کیوں رہا؟ اس کو کیوں نہیں گرا سکے؟ خلافتیں جو بنتی رہیں، آپس میں جو بھی لڑائیاں تھیں، جیسے ہی کفر کا معاملہ آتا تھا، وہ کافر جیسے بھی ہوتے، مسلمان ساتھ ہو جاتے، اپنے اختلافات بھلا دیتے، ساتھ ہو جاتے، چاہے وہ کوئی کسی کو مار کے اس کی کرسی ہی کیوں نہیں لینا چاہتا، لیکن کفار کے خلاف لڑتے ہوئے وہ ایک ساتھ ہو جاتے، وہ دونوں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے۔ پتا ہوتا کہ اس نے مجھے مار کے میری کرسی لینے کی کوشش کی تھی، لیکن ابھی جنگ مسلمان اور اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہ ہے وہ درس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم لوگ سیکھیں اور اس کو اپنے معاشرے کے اندر رکھیں۔ جب تک مسلمانوں نے رکھا اس چیز کو معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کی وحدت رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت رکھی سب کے سامنے۔ جیسے ہی یہ چیز کمزور ہونے لگی، کفار کے نزدیک مسلمان ہلکے ہونے لگے۔ مسلمان کیسے ہو گئے؟ غثاء کا غثاء السیل، جھاگ بن گئے مسلمان۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ بہت کثرت سے ہوگے، تم لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا قیامت سے پہلے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے یا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ بہت زیادہ ہوگے، اتنے ہوگے کہ گنتی میں نہیں آؤ گے، اتنے عدد میں ہوگے تم لوگ۔ لیکن تکونوا غثاء کغثاء السیل، جھاگ کی طرح ہوگے، جیسے پانی کے اوپر گزرتا ہوا پانی، اس کے اوپر جھاگ نہیں آ جاتی، اس جھاگ کی طرح ہوگے۔ جہاں پانی لے کے جاتا ہے وہ چلی جاتی ہے، اس کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی کسی کے نزدیک۔ ایسے ہوگے تم لوگ، اور وہی صورت آج نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وحدت ختم ہو گئی، کفار کی ان چالوں کے اندر ہم لوگ پڑ گئے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو پہلی چیز کس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
اصلاح کرو ان دونوں کے درمیان. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اب یہ دوسرا اسٹیپ ہے. یہاں پر آپ جو گھریلو معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، آپ کے علاقے کے معاملات ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہی سٹیپس کے ذریعے، یعنی انہی قوانین کے تحت آپ ان معاملات کو بھی دے سکتے ہیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَا، پہلے کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنی ہے. بنا اس چیز کے دیکھیں کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، آپ نے اصلاح کرنی ہے. سب سے زیادہ اہم چیز اصلاح ہے. اس کے بعد فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اس اصلاح کی مہم کے درمیان اگر ایک گروہ دوسری گروہ پر زیادتی کرے، یعنی تجاوز کرے، بات نہ مانے، ایک گروہ بات مان رہا ہے، دوسرا گروہ بات نہیں مان رہا، یہ جاننے کے بعد بھی کہ ہم یا تو حق پہ ہیں یا ہم غلطی پہ ہیں، جو بھی ہے، اگر وہ بات نہیں مان رہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، دوسرے پر یعنی زیادتی کرے دوسرے کے ساتھ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قاتلو، قتال کرو، لڑائی کرو، کس گروہ سے؟ اس گروہ سے جو بغاوت کرتا ہے. اس کا مطلب وہ امن پسند نہیں کرتا، وہ گروہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان امن ہو. فَإِن بَغَتْ، یہاں پر پھر یہ وہ بات آتی ہے جو باغی لوگ تھے، جن کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق یا جن کے ساتھ سب سے زیادہ معاملات صحیح جن کے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. بہت لڑائی کی، اور کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو کفار کے ساتھ جہاد ہے نا، باغیوں کے ساتھ لڑنا اس جہاد سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ یہ مسلمانوں کے امن کو خراب کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی کو، اگر تم لوگ امن کی حالت میں، اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ، اگر تم لوگ صبح کرو اپنے ملک میں امن و امان کے ساتھ، اور اپنی گھروں کی چھتوں کے اندر ہو، معافا فی جسدہ، تم لوگوں کو بیماریاں نہ ہو، ایسی بیماریاں جو تم لوگوں کو بالکل معطل کر دے، تم لوگوں کو بالکل اس زندگی سے دور کر دے، ایسی بیماریاں نہ ہو تم لوگوں کے اندر. معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے. اصل میں اسلام یہی چاہتا ہے. ہم لوگ تو دو مہینے کا کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی پریشانی ہوتی ہے کہ اچھا اب اگلا کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا. اس طرح کا اگر اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا نا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتے ہیں آپ لوگوں کی، مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتے ہیں. عنده قوت یومہ، ایک روز کا اس کے پاس کھانا ہو، اس کے پاس روزی ہو ایک دن کی. فَكَأَنَّمَا حِيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، وہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دنیا فتح کر دی پوری. اتنی بڑی نعمت ہے امن کی. اس لیے امن کو خراب کرنے کے لیے، امن کو جو بندہ خراب کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کے اندر بھی سورۃ المائدہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بتلائی کہ اس کو دربدر کیا جائے، اس کو نکال دیا جائے اپنے ملک سے، اگر وہ پھر کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے بہت تکلیف سہی باغیوں سے. یہ باغی تھے جو حضرت علی کہتے تھے کہ علی تمہیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، تم تو بزدل ہو، تم تو ڈرپوک ہو جو لڑتے نہیں ہو. حضرت علی کہتے تھے سبحان اللہ، مجھے شیر کہا جاتا تھا، تم لوگ کہتے ہو میں لڑتا نہیں ہوں. حضرت علی کی دیکھیں یہ تانے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حکمت کے مطابق معاملات کو چلا رہے تھے. اس کی وجہ سے یہ تانے دیے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت علی چاہتے تھے کہ اصلاح ہو، قتل و غارت نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو. یہ لوگ چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو، آپس میں ٹوٹیں، قتل ہوں آپس میں. اس چیز کی بہت تکلیف تھی جب جنگ جمل کے اندر معاملات ہوئے اور صحابہ کرام بھی اس میں پھر شہید ہوئے دونوں طرف سے، اور یہ باغیوں نے کام کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو باغی تھے نا، ان لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے لوگوں کو قتل کیا رات کو سوتے میں. وہ سو رہے تھے وہ لوگ، اور آپس میں صلح ہو رہی تھی جنگ جمل کے اندر، اور اس صلح کو وہ دیکھ نہیں پائے. ان کو یہ راس نہیں آئی، یہ صلح کی طرف معاملات جاتے دیکھ کر وہ
یعنی دنگ ہو گئے کہ یہ کس طرح ہو گیا، ہم یہاں تک معاملات لے آئے تھے، لشکر تیار ہو گئے ہیں، جنگ ہونے والی تھی، صلح کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ رات کے وقت انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو قتل کیا، اٹھے ذبح کر دیا، نیند میں ہی ذبح کر دیا، اٹھے دیکھا بنا سوچے دونوں لشکر آپس میں لڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے کیونکہ صحابہ کرام اس میں فوت ہوئے تھے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں بہت روئے، وہ چاہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی لڑائی ہو آپس میں ہماری۔ صلح کی طرف جا رہے تھے، دیکھیں اتنے معاملات بڑھ جانے کے بعد بھی لشکر تیار ہو گئے ہیں، لشکر صرف تیار نہیں ہوئے بلکہ آپس میں مل رہے ہیں، جگہ پر آ گئے ہیں، جہاں پر جگہ مقرر کی ہے، جمل جگہ کا نام ہے، وہاں پر مکمل جو ہے وہ اس جگہ کو مقرر کیا ہے، وہاں پر پہنچ گئے، اس کے بعد بھی اصلاح کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہاں پر اصلحوا بینہما، اس کے بعد جو باغی ہیں ان کو پھر قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ختم کرو، یہ فتنے کی جڑ ہے باغی لوگ، باغی فتنے کی جڑ ہے، آپ لوگوں کا امن جو ہے وہ چھیننے والے لوگ ہیں، تو جو امن چھیننے والا شخص ہے اس کے خلاف لڑا جائے۔ اس کے پھر کچھ احکامات ہیں، اس کے خلاف لڑا کیسا جائے، حکمران لڑے، اور اگر قوت ہو تو پھر وہ لوگ لڑیں، اگر نہیں ہو تو اصلاح کی طرف زیادہ توجہ اصلاح کی طرف دی جائے، کیونکہ لڑنے سے پھر خون خرابہ ہوتا ہے، قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے، جو معصوم جانے ہیں وہ معصوم جانے جاتی ہیں، تو اس لیے اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دی جائے اگر لڑائی نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گاہے بگاہے لڑتے رہے، معاملات دیکھ کر لڑتے رہے ان باغیوں کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقاتل التی تبغی، تو قتل کیا جائے اس گروہ کو یا اس جماعت کو جو بغاوت کرے، حتی یہاں تک کہ تفیع وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، اب دیکھیں یہاں پر اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کا معاف کر دینے کا معاملہ۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ واپس لوٹ آئے وہ جماعت، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب یہ نہیں ہے کہ واپس لوٹ آئے تو چلو جی آپ اپنے گھر جاؤ، آپ اپنے گھر جاؤ، اب رک جانا ہے، ابھی بھی اصلاح باقی ہے، ان دونوں کے درمیان جو صلح ہے وہ باقی ہے، صلح ابھی بھی کرانا باقی ہے۔ اس چیز کی طرف دیکھیں اسلام نے کتنی توجہ دلائی کہ صلح کیے بنا دونوں جماعتیں اٹھ کر نہ جائیں، اگر واپس لوٹ بھی آئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف ختم ہوا ہے، صلح کرائی جائے، ان کو دیکھا جائے کس جماعت کے ساتھ زیادہ حق ہے۔ دیکھیں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک جماعت پوری 100% حق پہ ہوتی ہے، جو جماعت زیادہ حق پہ ہوتی ہے نا، تھوڑی غلطی اس جماعت کی بھی ہوتی ہے، اور جس جماعت کی زیادہ غلطی ہے نا، تھوڑا سا حق اس جماعت کے پاس بھی ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان دونوں جماعتوں کے درمیان اصلاح کرائی جائے۔ دیکھیں یہ پورا باب ہے، ایک پورا بہت بڑا دروازہ ہے اسلامی قضاء کا، اسلامک لا کا، جو جوڈیشری لا ہے اسلامک کا، اسلامک جوڈیشری لا، یہ بہت بڑا باب ہے، اتنا بڑا باب ہے، اگر اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ لوگ کس منہ سے پھر اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی ہیں، جس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص نے کسی کو چوٹ دی، اس کو چوٹ آئی، کسی کو مارا سر پہ اور اس کو چوٹ آئی، سر کی چوٹ کے 5 نام ہیں، 5 مختلف نام ہیں۔ اگر صرف آپ کی بشرہ، آپ کا چمڑا ہے اس کو نقصان ہوا ہے، اس چوٹ کا مختلف نام ہے۔ وہ چوٹ اگر ہڈی تک پہنچی ہے اس کا مختلف نام ہے۔ اس چوٹ نے اگر ہڈی کو بھی توڑا ہے اس کا مختلف نام ہے۔ ہڈی ٹوٹ کر آگے جھلی تک، اگر ایک ہمارے جو دماغ ہے اس کے ارد گرد ایک جھلی ہے، ایک پروٹیکشن ہے، اس تک پہنچی ہے تو اس چوٹ کا ایک الگ نام ہے۔ اور ہر چیز کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہے، یعنی اس کا آپ نے الگ انداز سے اس کو دیکھنا ہے۔ اس چیز کو جو چوٹ ہے اس میں کیسے عدل و انصاف کریں گے، یہ اب ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ یہ قاضی کے ساتھ بیٹھے نا، آپ کو پتا چلے یہ کیا علم ہے اسلام کا، کتنا گہرا اور کتنا بڑا علم ہے۔ اور یہ وہ اصول ہیں، یہ آیات ہیں جن پر وہ اصول مبنی ہے۔ قاضی بیٹھ کر ان آیات کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں، اور پھر کیسے ہم نے جو ہمارے پاس مخالفین آئے ہیں، جو آپس میں قضیہ لے کر، جو کوئی بات لے کر آئے ہیں، ہم نے آپس میں کیسے ان کو جوڑنا ہے۔
حتی تفیء الی امر اللہ فإن فات، اگر وہ لوٹ آئے، فاصلحوا بینہما، اصلاح کرو ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، واقسطوا، اور آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور عدل کرو. یہاں پہ تنبیہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یہاں پر اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دہرایا عدل اور اقسطوا، قسط کا بھی مطلب عدل ہے. اللہ تعالیٰ نے دہرایا، کیوں؟ معاشرے کھڑے ہی عدل کی بنا پر ہوتے ہیں. عدل نہیں ہوگا، آپس میں انصاف نہیں ہوگا، معاشرہ نہیں کھڑا ہو پائے گا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایک معاشرہ ہے اس میں انصاف ہے، وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ برقرار رکھے گا، اگرچہ وہ معاشرہ کفار کا ہی کیوں نہ ہو. اور ایک معاشرے کے اندر اگر ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو توڑ دیں گے، اگرچہ وہ معاشرہ مسلمانوں کا ہی کیوں نہ ہو. اس چیز کا علماء نے تذکرہ کیا ہے، اتنی اہمیت ہے انصاف کی. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے. یہ وہ چیزیں ہیں اور وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ قوانین اللہ تعالیٰ سکھلانا چاہتے تھے، بتلانا چاہتے تھے، وہ بتلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی قدر و قیمت ہم سیکھ لیں گے نا، تو کبھی کوئی جسارت نہیں کرے گا کہ اچھا یہ تو حدیث ہے اور فلانی تو بات ہے وہ اس کے خلاف ہے اور اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو آپ وہاں پر رک جائیں، 100 دفعہ سوچیں اس کے آگے قدم بڑھاتے ہوئے. سوچیں کہ اچھا میں اس حدیث کو ضعیف کس بیس پر میں کہوں. کسی عالم کے پاس جائیں، اپنے سے ہی کسی حدیث کو یہ نہ کہہ دیں کہ اچھا جی یہ تو ضعیف ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کے رجال کون ہے، اس کا راوی کون ہے اس حدیث کا، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ بس خود ہی سے اس کو کہہ رہے ہیں ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی سوچ کے خلاف جا رہی ہے. وہ حدیث وہ بات بتا رہی ہے جو آپ کی سوچ کے خلاف ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو ہے مومنین کے لیے سب سے اولا ہوتا ہے. وازواجہ، اور اس کی زوجات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ امہاتہم، امہات ہیں تم لوگوں کی. اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، اس چیز کو سامنے رکھا جائے، اس طرح کے اختلافات اور اس طرح کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے اختلافات اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پھر ہمیں ان کو ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم نے ان کو حل کیسے کرنا ہے. ان کا حل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے دیا ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں. اصل میں یہ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، ہو جائیں تو ان کو کیسے حل کرنا ہے، وہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.